بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صفحہ نمبر 144 ہے ہمارے پاس، وہ عربی کی کتاب، اس میں صفحہ نمبر 144 ہے، الدرس الحادی عشر، الدرس الحادی والعشرون، ٹھیک ہے، 21واں سبق ہے۔ الطلاب، طلبہ کہہ رہے ہیں کہ کیف حالک یا استاذنا، آپ کی حالت کیا ہے، آپ کیسے ہیں ہمارے استاذ، ٹھیک ہے۔ یا استاذنا میں دیکھو استاذنا نہیں ہے، استاذنا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم کسی کو آواز دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کا نام مضاف مضاف الیہ کی صورت میں آ جائے تو اس پہ زبر پڑھنا ہوگا۔ اے ہمارے استاذ، استاذ مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے، نا ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمیر ہے، تو اس لیے استاذہ ہے۔ اگر یہ استاذانہ میں نا نہیں ہوتا، استاذ اکیلا ہوتا، یا استاذو پھر اس پہ پیش ہوتا یا استاذو ہوتا، ٹھیک ہے۔ مدرس کہہ رہا ہے بخیر، میں خیریت سے ہو، احمد اللہ و اشکر ہو، احمد اللہ میں اللہ کے حمد و ثنا کرتا ہوں، اشکر ہو اس کی شکر ادا کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ احمد اشکر یہ فعل مضارع ہے، میرے لیے جو فعل مضارع استعمال ہوتے آپ جائے، انصر ہم نے پڑھا تھا، میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، تو احمد اللہ میں حمد کرتا ہوں یا کروں گا، دونوں میں سے ایک معنی مراد لے، یہاں پہ مراد ہے میں کرتا ہوں، و اشکرہ میں شکر ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا۔ انا ما ارا ہارون، انا میں، ما ارا میں نہیں دیکھتا ہوں ہارون کو، ہارونا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ما یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے، ارا یہ بھی مضارع ہے، ارا میں نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، تو اصل میں ارایو ہے، یہ رؤیت سے ہے، لیکن بعد میں ارا اس سے بنا ہے، تو انصرو کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب مضارع پہ لا داخل ہو جائے تو یا ما داخل ہو جائے تو ظاہر بات ہے یہ تو نفی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے میں نہیں کرتا یا نہیں کروں گا، میں نہیں دیکھتا یا نہیں دیکھوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب لا داخل ہو جائے تو کوئی فرق نہیں آتا، بس منفی میں ہے وہی حال اور وہی مستقبل جو بھی آپ اس سے مراد لیں، لیکن جب ما داخل ہو جائے تو اس کا مطلب معنی تو نفی میں تبدیل ہو گیا لیکن صرف حال اس میں رہ گیا ہے، ما ارا ابھی نہیں دیکھتا، تو ما ارا سے آپ کبھی بھی یہ مراد نہیں لے سکتے کہ میں نہیں دیکھوں گا ہارون کو، لا ارا سے آپ مراد لے سکتے ہیں۔ الم یحضر، کیا وہ حاضر نہیں ہوا، لم کی وجہ سے، لم جو ہے ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے، کل ہم نے وہ حروف پڑھے تھے جو مضارع پہ داخل ہو جائے اور مضارع کو وہ زبر دے، مضارع کے پیش کو زبر میں تبدیل کرے، اس کے نون کو اڑا دے، اور آج جو ہے ہم ان حروف کو پڑھیں گے جو مضارع پہ داخل ہو جائے اور اس کے پیش کو جزم میں یعنی سکون میں تبدیل کرے اور اس کے نون کو اڑا دے، ٹھیک ہے، تو لم بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو آپ آئیے، ہمارے پاس جو دوسری کتاب ہے میں نے جو کل بھیجی ہے نحومیر اردو والی کتاب، آپ وہاں پہ جائیے اور صفحہ نمبر 58 اس میں آپ کھولیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم اس کے متعلق کچھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بلکہ صفحہ نمبر 57 ہے، یہ صفحہ نمبر 57 ہے، وہاں پہ ہے سبق نمبر 43، 57 میں ہے سبق نمبر 43، آپ آرام سے اس کو کھولیں، انشاءاللہ اس کو ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 57 پہ سبق نمبر 43، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حروف جازمہ، اب حروف جازمہ کیا ہے اس کو ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف جازمہ کے متعلق لکھا ہے کہ حروف جازمہ جو ہے وہ حروف ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع کو جزم دیتے یعنی سکون دیتے، آخر میں اس کا پیش جو ہے وہ جزم سے تبدیل ہو جاتا ہے، سکون سے، ینصرو ہے نا تو ینصر بن جاتا ہے، اور اگر آخر میں نون ہے تو نون کو اڑا دیتا ہے، ینصران یا ینصرونا، ینصرونا وہ سب لوگ مدد کرتے، تو اگر اس پہ
یہ حروف میں سے کوئی بھی حرف داخل ہو گیا جس سے لم ہے تو لم ینصرو ہو جائے گا، یہ ینصرون سے نون ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 ہے کل۔ سب سے پہلے ہمارے پاس لم ہے، دیکھو یہ لم ہے، یہ جو ہے اس کا، اور لمہ ہے دوسرا اس کے ساتھ۔ لم اور لمہ دونوں کے معنی میں تھوڑا فرق ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ دونوں فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ جب مضارع پہ داخل ہو جائے نا، مضارع پہ، تو یہ لم اور لمہ یہ بھی لا اور ما کی طرح نفی کا معنی دیتے ہیں۔ دیکھو لا اور ما جب مضارع پہ داخل ہوتے تھے نا تو نفی کا معنی ہو جاتا تھا نا، لا کا وہی حال اور مستقبل میں، اور ما کا صرف حال میں معنی ہو جاتا تھا۔ لم اور لمہ کا جب مضارع پہ داخل ہو جاتے نفی کا معنی تو دیتے لیکن پاسٹ میں مضارع کو یہ تبدیل کرتے، مضارع کو یہ پاسٹ میں تبدیل کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مضارع سے پاسٹ کا کام لے لو، ماضی کا کام لے لو، اور منفی میں وہ معنی دے، منفی میں پاسٹ کا معنی دے دے، نیگیٹو پاسٹ جو ہوتا ہے، تو آپ اس پہ لم یا لمہ داخل کریں۔ لم اور لمہ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ لم ینصر کا معنی ہے اس نے مدد نہیں کی، سیم ماضی کا معنی ہے بالکل، ما نصرہ، ما نصرہ اس نے مدد نہیں کی۔ لم ینصر سیم معنی ہے، لیکن لما ینصر کا معنی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اس نے اب تک مدد نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کیسے یہ گمان کر سکتے کہ اللہ جو ہے ہماری آزمائش نہیں لے گا، حالانکہ لما یعلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تک جو ہے ظاہر نہیں کیا ہوا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تک اس کا علم نہیں آیا ہوا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ علم نہیں آیا ہوا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا مسلمانوں کے سامنے کہ کیا وہ میرے امتحان میں پاس ہو سکتے یا نہیں پاس ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کا دیکھو امتحان لینا ہے، مسلمانوں کا تو خاص کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اس دنیا میں، تو لمحہ بھی کافی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس تیسرا ہے لام امر۔ لام امر دیکھیے جب ہم حکم بناتے ہیں، ہم حکم کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ینصرو سے تنصرو، جب آپ میرے مخاطب میں نا میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ مدد کرو، بھائی مدد کرو، تو یہ تنصرو آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ مدد کرتے ہو تو تنصرو سے میں بناؤں گا۔ سب سے پہلے تنصرو سے میں تا کو ہٹاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو نون رہ جائے گا، صاد اور را رہ جائے گا۔ نون ساکن ہے، عرب لوگ اس کو پھر نہیں پڑھ سکتے جب پہلا حرف ساکن ہو، تو مجبوراً ہم نے شروع میں حمزہ لانا ہوگا، انصر انصر انصر، اس طریقے سے حمزہ لانا ہوگا، اور آخر میں جو را ہے اس کو ساکن کرنا ہوگا۔ اب حمزہ پہ ہم زبر لائیں گے، شروع میں زیر یا پیش لائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا تھا، اس پہ یا تو پیش آتا ہے یا زیر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیش اس صورت میں آئے گا جب تنصرو تفعلو کے وزن پہ، عین کلمہ جو ہے یہاں پہ جو صاد ہے تنصرو میں، اس پہ جب پیش ہو تو اس پہ پیش کے تو انصر پڑھیں گے۔ یہ تو مخاطب سے جب آپ امر بناتے ہو، آپ میرے مخاطب ہیں بھئی یہ کام کرو، لیکن کبھی کبھی حکم غائب کو بھی دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار جب کسی کو تم آرڈر دیتے ہو وہ تو آپ کے سامنے ہوگا، کیسے وہ بندہ آپ کے سامنے نہیں ہے اس کو آپ آرڈر دیتے ہو؟ تو اس کو بھی آرڈر دیا جاتا ہے بھائی، جس سے ہم اردو میں کہتے ہیں بھائی کہ اس کو ضرور یہ کام کرنا چاہیے، بھائی وہ آپ کے ماتحت ہے نا، وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ نہیں ہے، دوسرا ہے، تو اس کو ضرور یہ کام کرنا چاہیے۔ مثلا وہ آپ کی فیکٹری ہے، وہ اس میں لیبر کے طور پہ کام کرتا ہے، تو آپ صرف یہ اس کو ایڈوائس نہیں دیتے، اس کا مطلب ایڈوائس نہیں ہوتا کہ آپ اسے کہیں کہ اس کو ضرور یہ کام کرنا چاہیے، یہ حکم شمار کیا جاتا ہے جب کوئی مالک اس قسم کا جملہ کہے۔ تو عربک میں بھی اس طرح ہے۔ تو غائب کا امر بنانے کے لیے ہم لام لاتے ہیں، لے ینصر سیم ہے، بس ینصرو وہ مدد کرتا ہے، مدد کرے گا، شروع میں آپ لام لے آئے، یا کو نہ ہٹائے، لے ینصر اس کو مدد کرنا چاہیے، لیفعل اس کو کام، لیعمل اس کو کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لام امر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لام امر
اس کے لیے اور میرے لیے استعمال ہوتا ہے جب حکم ہوتا ہے. لِأَنْصُرْ مجھے یہ کام کرنا چاہیے. لِأَنْصُرْ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ میرے لیے حکم ہے، میں خود کو حکم دے رہا ہوں. لِنَنْصُرْ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہم خود کو حکم دے رہے ہیں. تو یہ امر شمار ہوتا ہے غائب اور متکلم کے لیے، یعنی میرے اور ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کو لام امر کہتے ہیں. وہ لام مکسورہ ہے، اس پہ زیر ہوتا ہے اسلام کے نیچے. لے ینصر، لا ینصر نہیں ہوتا، یہ لے ینصر ہوتا ہے، اس کو کام مدد کرنی چاہیے. جو فعل میں طلب کے معنی پیدا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. ٹھیک، یہ طلب ہے نا، امر میں طلب ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، آپ اس سے یہ کام طلب کرتے ہو. تو اسی طرح لینصر، اس کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ آپ اسے طلب کرتے ہو. امر کا یہی مطلب ہے، سیم. ٹھیک ہے، تو یہ معنی ہے چاہیے کہ وہ مدد کرے. لا نہیں ہے، ایک لا نہیں، دیکھو یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے. ایک آپ کسی کو آرڈر دیتے ہو، حکم کرتے ہو کہ یہ کام کرو بھائی. ایک آپ اسے منع کرتے ہو، یہ کام نہ کرو، مت کرو یہ کام. ٹھیک ہے، تو جب آپ اسے کہتے ہو کہ یہ کام مت کرو، جب آپ اسے کہتے ہو کہ یہ کام مت کرو، تو آپ نے لا داخل کرنا ہے. لا تنصر، مدد نہ کرو. تو یہ لا نہیں جو ہے، یہ جب آپ منع کرنے کی آرڈر دیتے ہو کہ یہ کام نہ کرو، تب بھی آپ نے آخر میں جزم دینا ہوتا ہے. لا تنصر، مدد نہ کرو. لا تنصرون، تم سب لوگ مدد نہیں کرتے، لیکن جب آپ نے آرڈر دینا ہے کہ نہ کرو، لا تنصرو، مدد نہ کرو تم سب لوگ. تو یہ تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہ لا نہیں، یہ جو نہیں کے لیے آتا ہے کسی کو منع کرنے کے لیے. ایک ہے ان شرطیہ. دیکھو جب ہم شرط دیتے ہیں نا انگلش میں، جو کہتے ہیں if you do this، اگر آپ یہ کام کرتے ہو، اگر آپ یہ کام کرتے ہو، تو اس کے لیے عربک میں ان آتا ہے. ٹھیک ہے، ان جو ہوتا ہے اس کا معنی شرط ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو اچھا نہیں ہوگا. آپ یہ کام اگر کرتے ہو تو میں کروں گا، آپ نہیں کرتے تو میں نہیں کروں گا. مستقبل میں، تو جب آپ مستقبل میں شرط کا معنی لگاتے ہو تو اس کے لیے آپ نے ان لانا ہوگا. اس کو ان شرطیہ کہتے ہیں. جس سے ان تنصر، اگر تو مدد کرے گا، انصر تو میں بھی مدد کروں گا، تو نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا پھر. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ان جب داخل ہوا تو تنصرو کا معنی تھا تنصرو، تم مدد کرتے ہو. لیکن ان تنصر، ان نے تنصرو سے تنصر بنایا، تم مدد اگر کرتے ہو، انصر میں بھی مدد کروں گا. تو تنصر کو بھی اس نے جزم دے دیا، انصر کو بھی جزم دے دیا. دیکھو دو قسم کے جملے ہوتے ہیں شرط میں. اگر آپ کام کرتے ہو تو میں کروں گا، اگر یہ شرط کے لیے ہوتا ہے. آپ کام کرتے ہو ایک جملہ، یہ شرطیہ جملہ اس کو کہتے ہیں. تو میں بھی کام کروں گا، میں بھی کام کروں گا. تو میں کام کروں گا، یہ جزا ہے اس کی. یہ گرامر کے ٹرمینیشن سے گرامر کی اصطلاح ہے. ایک شرط ہے، اس کی جزا ہوتی ہے بھائی. اگر آپ آتے ہو تو میں آپ کا اکرام کروں گا، آپ آتے ہو شرط ہے تو میں آپ کا اکرام کروں گا، یہ اس کی جزا ہے. ٹھیک ہے، تو شرط اور جزا یہ ان دو جملے پہ داخل ہوتا ہے. ظاہر بات ہے شرط کے ساتھ جزا ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو کہا ہے سبق نمبر 44 میں کہ جان لیجئے کہ ان شرطیہ دو جملوں پہ داخل ہوتا ہے. جیسے ان تضرب اضرب، اگر تم مارے گا تو میں ماروں گا. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. ان مستقبل کے لیے آتا ہے. دیکھو ان کا معنی کبھی بھی آپ ان اگرچہ ماضی پہ کیوں داخل نہ ہو، یہ مستقبل میں اس کا معنی کنورٹ کرتا ہے. ان میں اتنی کشش ہے، اتنی طاقتور چیز ہے. یہ لم اور لمہ جیسے ایک فیوچر کا معنی پریزنٹ کا معنی، یعنی مضارع کا معنی ماضی میں تبدیل کرتا ہے، تو یہ ماضی کا معنی بھی مستقبل میں تبدیل کرتا ہے. ان کا معنی ہمیشہ کے لیے مستقبل میں ہوتا ہے، چاہے وہ حال پہ داخل ہو، مستقبل پہ ہو، چاہے وہ ماضی پہ ہو. ہر صورت میں یہ کسی پہ بھی داخل ہو اس کو مستقبل میں کنورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان ضربتا ضربت، یہ دیکھو پاسٹ ہے. اگر ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، لیکن ان کی وجہ سے ان ضربتا اگر آپ مارو گے، ضربتو میں ماروں گا. ٹھیک ہے، یہاں جزا تقدیری ہوگا، اس لیے کہ معنی کہ ماضی معرب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے یہ مبنی ہے ضربتا ضربتو. جان لیجئے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ امر، اچھا جزا کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. جب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میری مدد کرو گے تو اس کا مطلب آپ تکڑے بندے ہو، آپ باعزت بندے ہو، آپ اچھے لوگوں کی مدد کرتے ہو، اس کا مطلب آپ اچھے آدمی ہو.
اگر آپ میری مدد کرو گے تو آپ اچھے آدمی ہو، ٹھیک ہو. ان تکرمنی، اگر تو میری مدد کرے گا، ٹھیک ہے. فانت احسن، تو پھر آپ اچھے ہو. تو انت احسن یہ جزا ہے، دیکھو جملہ اسمیہ آ گیا ہے. اسی طرح یہ امر بھی ہو سکتا ہے، امر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ان رأیت زیدن، اگر آپ نے زید کو دیکھا، فاکرم ہو تو پھر اس کی مدد کرو، اس کی مدد کرو. اکرم ہو یہ امر دیکھو وہاں پہ ہے. انصر ہو پھر اس کی مدد کرو، یہ جزا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ نے زید کو دیکھا تو اس کی مدد نہیں کرنا، وہ برا آدمی ہے. ان رأیت زیدن فلا تنصر ہو، اس کی مدد نہیں کرنا ہے. دعا بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ اگر آپ نے میری مدد کی تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزا میں دیکھو دعا آ گئی ہے، ٹھیک ہے. ان صورتوں میں اگر یعنی شرط کے بعد یہ صورت آئی ہوئے کہ جملہ اسمیہ ہے، امر ہے یا نہیں ہے یا دعا ہے، تو جزا پہ فا داخل کرنا لازمی ہے، لازمی ہے، ضروری ہے کہ آپ داخل کریں. جیسے جان لیجئے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ امر نہیں یا دعا ہو تو جزا میں فا لانا واجب ہے. جیسا کہ آپ کہیں گے ان تأتینی، اگر آپ آئیں گے میرے پاس، فانت مکرم، انت مبتدا مکرم خبر، تو دیکھو فعل آیا ہے، پھر آپ پھر آپ کی عزت کی جائے گی، ٹھیک ہے. جزا کی بھی ترجمہ جو ہے، جزا کا ترجمہ بھی آپ مستقبل میں کریں گے. فانت مکرم، انت مکرم کا معنی تھا کہ آپ عزت مند بندے ہیں، آپ کا اکرام کیا جاتا ہے. لیکن ان تأتینی کے بعد آیا، ان کے بعد آیا، تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہے، تو آپ کا اکرام کیا جائے گا، آپ کی عزت کی جائے گی، مستقبل میں ہو گیا. ان رأیت زیدن، اگر آپ نے زید کو دیکھا، فاکرم ہو تو پھر اس کا اکرام کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو اکرم یہ امر ہے، انصر ہو تو پھر اس کی مدد کرنا، یہ بھی امر ہے. ان اتا کا، اتا یہ ماضی ہے، اگر آیا آپ کے پاس، کھا آپ کے پاس، عمر عمر، فلا تہن ہو تو اسے ذلیل نہیں کرنا، اس کی اہانت نہیں کرنا. فلا تہن ہو، فلا تہن، لا تہن، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو فا ضرور آیا ہے. ان اکرمتنی، اگر تو میرا اکرام کرے گا، فجزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو اس وجہ سے فعل آیا ہے. نیچے تمرین میں آیا مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ اور ترکیب کرنے کے بعد وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی قسم متعین کر کے عامل جازم کی شناخت کرے، نیز جزا میں فعل آنے کی وجہ بیان کرے. لم نذهب الى الحدیقۃ، ہم نہیں گئے باغ کی طرف. تو لم نذهب، ہم نہیں گئے، نہیں گئے میں نے بتایا کیونکہ لم نے دیکھو ایک تو نذهب کو جزم دے دیا، لم نے دیا ہے نا، لم دیتا ہے. اور دوسرا کام یہ کیا ہے کہ لم جو ہے یہ نذهب جو مضارع ہے اس کو پاسٹ میں تبدیل کر دیا اس نے. لم نذهب فعل اور نحن ضمیر اس میں فاعل ہے، ہم جو ہے نا، الا حرف جر ہے، الحدیقۃ مجرور ہے، جر مجرور یہ لم نذهب کے ساتھ مل جائے گا. تو لم نذهب فعل اور اس میں نحن فاعل اور الحدیقۃ جار مجرور سب مل کے یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. دیکھو شروع میں فعل ہے نا نذهب، جملہ فعلیہ ہے. ذهب الرسول، پیغام رسا، جو پیغام لایا تھا وہ گیا. ولما يعود، اور ابھی تک نہیں آیا. اور لما ابھی تک نہیں، يعود آیا، واپس آیا. عاد يعود واپس آنا، ٹھیک ہے. تو لما نے يعود کو دیکھو یعودو کو سے یعود بنایا ہے، آخر میں جو مضارع میں پیش تھا اس کو ساکن میں تبدیل کیا ہے، ابھی تک نہیں آیا، یہ پاسٹ میں اس کا کر دیا ہے. تو لما یعود، یہ لما یعود فعل مضارع ہے اور وہ نہیں آیا، اس کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، ہوا اس کے لیے فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. لیجتنب، بچنا چاہیے اس کو، کثرت المزاح، بہت زیادہ مذاق سے. حد ہوتی ہے مذاق کی، تو کہتے ہیں کثرت المزاح، کثرت بہت زیادہ مذاق سے اس کو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مزاح سے. یجتنب فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. لام میں یہ جو لے ہے یہ لام امر ہے، اس نے یجتنبو یہ مضارع ہے، اس کے پیش کو یجتنبو کو یجتنب میں تبدیل کر دیا ہے. کثرت المزاح، کثرت مضاف اور مزاح مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے یہ مفعول ہے لیجتنب کے لیے، فعل لیجتنب ہے،
ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، کثرت المزاح مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ ہے۔ لا تأکلوا السحت، تم حرام چیزیں نہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو لا تأکلوا نہیں ہے، لا اصل میں لا تأکلون تم نہیں کھاتے، لیکن نہیں ہے لا تأکلوا تم نہ کھاؤ سب لوگ، السحت تو تأکلون سے نون کو اڑا دیا اس نے، نہیں ہے یہ، نہیں اس کو کہتے جب کسی چیز کو منع کرتے ہو۔ ان تضیع من وقت کا، اگر آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہو، تندم علیہ تو آپ اس پہ نادم رہو گے۔ تو ان تضیع اگر تم وقت ضائع کرتے ہو، من وقت کا اپنے وقت میں سے، تو تضیع تو ضائع کرتا ہے یا کرے گا، اس کے پیش کو ان نے ان شرط کے لیے آتا ہے تو جزم میں تبدیل کر دیا۔ دیکھو تندم علیہ، یہ تندم علیہ یہ سیدھی سادی مضارع ہے، نہ تو جملہ اسمیہ ہے، نہ امر ہے، نہ نہیں ہے، نہ دعا ہے، تو اس وجہ سے تندم یہ جزا تو ہے ان تضیع کا، لیکن اس پہ فا داخل ضروری نہیں ہے کہ آپ فا اس پہ داخل کریں، کیوں؟ کیونکہ فا تب ضروری ہے ان کی جزا پہ جب وہ جملہ اسمیہ ہو، امر ہو، نہیں ہو، دعا ہو، اس قسم کے جملے ہو، تب آپ اس پہ فا ضرور داخل کرو گے۔ لیوفر لیوقر ہے، لیوقر صغیرکم، توقیر عزت کرنے کو کہتے ہیں، وقار آبرو عزت، تو عزت رکھنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، صغیرکم آپ کے چھوٹوں کو، آپ کے چھوٹے کو، کبیرکم اپنے بڑے کو، اپنے بڑی کی عزت اس کو کرنی چاہیے۔ لیوقر یہ لام جو ہے لے لام امر ہے، اس کو کرنی چاہیے بھائی، صغیرکم آپ کے چھوٹے کو، کبیرکم آپ کے بڑے کو، صغیرکم صغیر مضاف ہے، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ یہ فاعل ہے، اس وجہ سے صغیرو ہے، را پیشرو ہے، فاعل ہے، کبیرکم کبیرہ مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے، تو کبیرہ اس لیے کیونکہ یہ مفعول ہے، صغیرکم فاعل، کبیرکم مفعول، تو لیوقر فعل، صغیرکم فاعل، کبیرکم مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے؟ ان سعیت فی الخیر، اگر آپ نے کوشش کی، یعنی اگر آپ کوشش کریں گے فی الخیر اچھے کاموں میں، فسعیک مشکور تو آپ کی کوشش، فسعی فا یہ فا ہے نا، فا لانا لازمی ہے، تو سعی کوشش کا آپ کی، تو آپ کی کوشش مشکور، اس کا شکر ادا کیا جائے گا، اس کی قدر کی جائے گی۔ ان سعیت فی الخیر یہ ان ہے تو سعی کا مضاف الیہ اور مبتدا ہو جائے گا، مشکور خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے، ان کی جزا میں جب جملہ اسمیہ آیا ہے تو فا لان لازمی، اس لیے فسعی کا مشکور ہے، فاج لازمی ہے۔ ان شتم اگر گالی دی، کا آپ کو، احد کسی نے، فلا تشتم ہو تو تم اس کو گالی نہ دو، فلا تشتم یہ جزا ہے اور نہیں ہے، یہ گالی نہ دو ہو اس کو، جب نہیں جزا میں آ جائے تو فا لانا لازمی ہے۔ ان زرت مسلمن اگر کوئی اگر آپ زیارت کرو گے، زرتا اگر آپ زیارت کرو گے مسلمن کسی مسلمان کا، فسلم علیہ تو اس پہ سلام ڈالنا، سلم اس پہ سلام ڈالنا، علیہ اس پہ، تو سلم یہ امر ہے، حکم ہے، فا اس لیے لازمی کہ جزا میں حکم آیا، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 144 پہ آؤ، کوئی نیا کلاس میں آیا ہو تو اس کو پتہ چلے، صفحہ نمبر 144 پہ آؤ، جو ہماری کتاب ہے اپنی، اس میں صفحہ نمبر 144 ہے، شروع سے چلو پھر پڑھتے ہیں۔ طلبہ کہہ رہے کیف حالک یا استاد ہیں آپ کیسے ہیں ہمارے استاد کہہ رہے، مدرس کہہ رہے استاد بخیر الحمد للہ واشکرہ، انا ما ارا ہارون لم یحضر، ہارون کو میں نہیں دیکھتا، کیا وہ آیا نہیں ہے؟ طلبہ کہہ رہے نعم جی، انہو لم یحضر اليوم، وہ آج نہیں آیا، ٹھیک؟ تو المدرس استاذ کہہ رہے وَإِنْ أَصْدِقَاؤُهُ الثَّلَاثَةُ تو اس کے 3 دوست کہا ہے، ثلاثو نہیں ہے کیونکہ اصدقاء مذکر ہے تو اس کے لیے ثلاثتو مؤنث لانا ہوگا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو لاب کہہ رہے ہم ایزن وہ بھی، لم یحضر وہ بھی نہیں آئے، دیکھو لم یحضروا پاسٹ میں معنی کرو گے، لم نے نون کو اڑا دیا ہے، لم یحضروا، یحضرون سے یحضروا بنایا ہے۔ مدرس استاذ کہہ رہے اتعرفون کیا تم جانتے ہو، این ذهبوا کہاں گئے ہیں؟ احد الطلاب طلبہ میں ایک کہہ رہا ہے اظن میرا خیال ہے انہم ذهبوا الى المطار وہ اسٹیشن گئے ہیں،
لاستقبال رئیسہم الذی یأتی اليوم، اپنے اس بڑے رئیس، بڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ملاقات کرنے، جو یأتی جو آتا ہے، الیوم آج، الی المدینہ المنورۃ، مدینہ منورہ میں، لزیارت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرے۔ مدرس کہہ رہے کیا کتبتم الواجبات، کیا تم لوگ نے ہوم ورک جو ہے لکھا ہے؟ یا آپ نے، یہ میرے بیٹو طلبہ کہہ رہے نعم جی کتبنا، ہم نے لکھا ہے۔ علی کہہ رہا ہے انا لم اکتب، میں نے نہیں لکھا ہے۔ مدرس کہہ رہا ہے لما لم تکتب یا بنیا، بنیا یہ چھوٹے بیٹوں کو شفقت کی وجہ سے، اصل میں یا بنی ہے میرے بیٹے، تو یا بنیا اے میرے چھوٹے بیٹے، میرے بیٹے، تو مدرس کہہ رہا ہے لیما کیوں لم تکتب نہیں لکھا ہے تم نے؟ تو دیکھو، اگر آپ نے عربی نہیں پڑھی ہے تو آپ سمجھیں گے کہ دونوں لم تکتب ہے، یا دونوں لما تکتب اس طرح ہے، اگر اس پہ زبر زیر پیش نہیں ہے، لیکن آپ نے عربی پڑھی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ لما ہے ایک، کیوں، لم تکتب کیوں نہیں لکھی ہے، کیا آپ نے؟ جواب یہ ہے، علی کہہ رہے لأننی لم افہم الدرس، کیونکہ میں نے سبق سمجھا ہی نہیں ہے۔ مدرس کہہ رہے من الذی کیا ہے، ما کیا، من کون، تو من الذی کیا ہے، لم تفہم ہو جس کو تم نہیں سمجھو، پھر درس سبق میں۔ علی کہہ رہے لم افہم الفرق بین الجملۃ الاسمیہ والجملۃ الفعلیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق نہیں سمجھاؤ۔ عباس کہہ رہے کثیر من الطلاب، بہت زیادہ طلبہ لم یفہموا ھذا، وہ نہیں سمجھے یہ بات، لیکن آپ لوگ تو سمجھے، کیونکہ میں بار بار جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا فرق بتا چکا ہوں، تو آپ لوگ کے لیے آسان ہے۔ صفحہ نمبر 151 پہ آئے، ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 151 پہ، اس میں 9 نمبر پہ جائے، صفحہ نمبر 151 میں 9 نمبر، میز الجملۃ الاسمیہ من الجملۃ الفعلیہ۔ خرج المدرس، یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ شروع میں خرج فعل ہے۔ المدرس خرج، استاذ نکلا، دونوں کا ایک معنی ہے، لیکن المدرس جب شروع میں ہے تو یہ اسم ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ضحک الولد، ہنسا بیٹا، تو یہ فعل ہے شروع میں، ضحک کا فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ الزہرۃ جمیلۃ، گلاب کے پھول کو زہرہ کہتے ہیں، تو زہرہ مبتدا، کیونکہ یہ جو اسم ہے، جو اسم شروع میں ہو تو اس کو مبتدا کہتے ہیں، جملہ اسمیہ بنے گا۔ پھر دخل الطالب، طالب علم داخل ہوا، دخل فعل ہے، یہ شروع میں ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، تو اللہ شروع میں ہے تو یہ اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ عین الاسم والفعل والحرف فيما یلی، آپ اس کو متعین کریں، بہت آسان ہے، اسم کو الگ کرے، فعل کو الگ اور حرف کو الگ کرے۔ خرج المدرس، استاذ نکلا، والطلاب، طلبہ بھی نکلے، من الفصل، کلاس سے، مدرس، استاذ اور طلبہ کلاس سے نکلے، تو خرج فعل ہے، المدرس یہ اسم ہے، والطلاب یہ بھی اسم ہے، اور من حرف ہے، حرف جر ہے، اور الفصل کلاس یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ سأذهب، میں جاؤں گا، سین داخل ہوتا ہے نا مضارع پہ، تو یہ مستقبل میں معنی اس کا کنورٹ کرتا ہے۔ سأذهب، میں جاؤں گا، الی المکتبۃ، لائبریری کی طرف، بعد درس، سبق کے بعد۔ سین حرف ہے، یہ شروع میں، یہ حرف ہے جب مضارع کے شروع میں آتا ہے۔ اذهب فعل ہے، اور اس میں اندر انا ہے تو وہ بھی اسم ہے، ضمیر ہے، ضمیر اسم ہوتی ہے۔ الی حرف ہے، حرف جر ہے نا تو حرف ہے۔ المکتبۃ یہ بھی اسم ہے، بعد یہ بھی اسم ہے، اور الدرس یہ بھی اسم ہے۔ افہمت الدرس یا علی، کیا آپ سمجھے سبق کو اے علی؟ نعم فہمتو، جی میں سمجھا، یہ آسان ہے، آپ خود اس میں متعین کرے بعد۔ لا تکتب، آپ نہ لکھے، بالقلم الاحمر، لال قلم سے، ٹھیک ہے۔ لم اغسل، میں نے نہیں دھوئے۔ المنادیل، رومالوں کو، بالصابون، صابن سے۔ لن اذهب الى بلدی، میں ہرگز نہیں جاؤں گا، تو لم جو ہے، لم یہ جزم دیتا ہے، لم اغسل، اور 6 نمبر میں لن ہے تو لن زبر دیتا ہے، لن اذهب، میں نہیں جاؤں گا ہرگز، الى بلدی، اپنے علاقے کی طرف، ٹھیک ہے، اپنے شہر کو، فی عطلۃ الصیف، گرمی کی چھٹی میں، ٹھیک ہے۔ ہوا یبحث عن
مفتاح وہ ڈھونڈتا ہے، وہ چابی ڈھونڈتا ہے. ما عندي قلم میرے پاس کوئی قلم نہیں ہے، ولا کتاب اور نہ کوئی کتاب ہے، نہ میرے پاس کوئی قلم ہے اور نہ کوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح عربی میں کہتے ہیں، پہلے ما لاتے ہیں ما عندي قلم اور پھر بعد میں لا لاتے ہیں لا کتاب. یہ عربک میں اس طرح کہتے ہیں، ما لا دونوں نفی کے لیے آتا ہے، نہیں. انا طالب میں طالب علم ہوں. یہ اللہ تی یہ تو آپ ماشاءاللہ پڑھ چکے، اس میں موصول ہے. میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ الذی یہ موصول ہے، اس میں موصول کہتے ہیں. التی اس میں موصول جس کا معنی کرتے ہیں نا وہ. الکتاب الذی وہ کتاب، فی یدی جو میرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، تو السیارۃ التی وہ گاڑی، ہی فی ملکی جو میری ملکیت میں. تو الذی التی اس کو اس میں موصول کہتے ہیں نا. الذی مذکر کے لیے جب وہ ایک ہو، التی مؤنث کے لیے جب وہ ایک ہو. جب زیادہ ہو تو الذین مذکر کے لیے آتا ہے، اور جب زیادہ ہو تو اللاتی لڑکیوں کے لیے آتا ہے، لڑکیوں کے لیے. زیادہ لڑکیاں ہو تو اللاتی اور اللہ دونوں سیم ہے، زیادہ لڑکیوں کے لیے. اس وجہ سے آپ کو کہا گیا ہے کہ الطالبات اللاتی وہ طالبات خرجنا من الفصل جو کلاس سے نکلی، الان ابھی من الفلپین وہ فلپائن سے ہے. اللاتی اللہ دونوں آپ جو بھی کہے آپ کی مرضی ہے. تامل مائلی آپ اس میں غور و فکر کریں. صفحہ نمبر 152 پہ حامد قال، حامد نے کہا، قال ماضی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ کس طرح بنتا ہے. حامد قال، انا قلت میں نے کہا. ٹھیک ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قالا کا اصل ہے قوالا، فعلا کی طرح ہے، قوالا قوالا فعلا. تو قانون یہ ہے فعلا میں عین کی جگہ واو ہے. ماضی میں جب اچھا قانون یہ ہے کہ جب واو اور یا آیا اور اس سے پہلے مفتوح ہو، جس طرح قوالا واو مفتوح اس سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے، بیع میں یا جو ہے اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ واو اور یا الف میں تبدیل ہوں گے. تو قوالا سے قالا بن گیا. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ بن گیا، اور بیع سے باع بن گیا. انشاءاللہ ہم تفصیل سے پھر پڑھیں گے بعد میں، لیکن یہاں پہ انہوں نے چند جملے دیے تو اس وجہ سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو قالا، ٹھیک ہے قالا. لیکن جب میں کہوں گا کہ میں نے کہا تو وہاں پہ ہے نا کہ قوالا سے قالا بن گیا، فعلا سے یہاں پہ قالا بن گیا ہے، اس نے کہا. لیکن جب میں کہوں گا تو وہاں پہ تو میں ہے کہ نصر تو میں نے مدد کی، لیکن یہاں پہ نصر تو قول تو نہیں کہیں گے، قول تو یہاں پہ قل تو کہیں گے، قل تو بن جائے گا. ٹھیک ہے، انا قل تو میں نے کہا ہے، نحن قلنا ہم نے کہا ہے، حامد قام حامد کھڑا ہو گیا، انت قمت آپ کھڑے ہو گئے، انا قمت میں کھڑا ہو گیا، نحن قمنا ہم جو ہے کھڑے ہو گئے. حامد زارا حامد نے زیارت کی، اصل میں زیارہ ہے. حامد زارا اصل میں زیارہ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ یا دیکھو اس میں تبدیل ہو گیا ہے. انتا زرتا، انا زرتو، نحن زرنا، اس طریقے سے بنائیں گے. نئے کلمات، استقبال ریسیپشن استقبال کو کہتے ہیں، رئیس بڑے کو کہتے ہیں جو کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، رؤساء اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو قبیلے کے بڑے آدمی کو رئیس کہتے ہیں. فرق فرق کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فروق جمع ہے. مثال مثال کو کہتے ہیں، امثلہ جمع ہے. مہلن مہلن رکھو. قسم قسم کو کہتے ہیں، اقسام جمع ہے. اور ضمہ تو یہ پیش کو کہتے ہیں. الفتحہ تو زبر کو کہتے ہیں. الکسرہ تو زیر کو کہتے ہیں. حضر یحضر حاضر ہونا. استرح امر ہے، جب زیادہ لوگوں کو کہیں گے تو استریحو راحت کرو یعنی آرام کرو. عطایتی آیا وہ آئے گا. یہ دیکھو صفحہ نمبر 153 پہ جاؤ، یہ امپارٹنٹ ہے. یہ تو دیکھو آپ اس طریقے سے لن اور لم کو داخل کریں گے. حامد یذهب، حامد جاتا ہے یا جائے گا، لیکن لا یذهب وہ ہرگز نہیں جائے گا، لم یذهب وہ نہیں گیا. تو اس طریقے سے آپ اس کو بناؤ گے. لن کو آخر تک آپ پڑھے، لیذهب لیذهبوا لن تذهب، تو لیذهب وہ نہیں جائے گا ہرگز، لیذهبوا وہ سب لوگ ہرگز نہیں جائیں گے. لن تذهب یہ لڑکی کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہوتا ہے یہ لن تذهب. تو لن تذهب وہ لڑکی ہرگز نہیں جائے گی. لیذهبنا اس میں نون نہیں گرتا، میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں.
تو وہ ہرگز نہیں جائے گی. لن تذهبا آپ نہیں جاؤ گے، ہرگز نہیں جاؤ گے. لن تذهبوا آپ لوگ ہرگز نہیں جاؤ گے. لن تذهبی آپ ایک لڑکی ہرگز نہیں جاؤ گی. لن تذهب نہ اس سے بھی نون نہیں گرتا، تو آپ سب لڑکیاں ہرگز نہیں جاؤ گے. لن اذهبا میں ہرگز نہیں جاؤں گا. لن نذهبا ہم ہرگز نہیں جاؤں گے. اب لم کی طرف آتے. لن يذهب وہ نہیں گیا. لن يذهبوا وہ سب لوگ نہیں گئے. لن تذهب وہ ایک لڑکی نہیں گئی. لن يذهبن وہ سب لڑکیاں نہیں گئی. لم تذهب تم نہیں گئے. لم تذهبوا تم سب لوگ نہیں گئے. لم تذهبی وہ ایک لڑکی نہیں گئی. لم تذهبن وہ سب لڑکیاں نہیں گئی. لم اذهب میں نہیں گیا. لم نذهب ہم نہیں گئے.